بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الثوم اللي والبصل والكراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يخشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما الله يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب ما جاء في الثوم اللي. ثوم جو معنی ہے لہسن اور نیک جو معنی کچا. یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے لفظ نیک جن تسجیل کے ساتھ اور نیکن یا اور اس کے بعد حمزہ دونوں لغتیں ہیں. جس کا معنی ہے کچا جس کو بھی پکایا نہیں ہے. بصل جو معنی پیاز اور قراف جو بھی قسم کی خاص ہوتی تھی. اردو میں اس کو گندنا کہتے ہیں اور اس میں بھی ہلکی سی بو ہوتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو وہ مسجد کے قریب نہ آئے. چنانچہ ابھی جو روایت مستند حضرت جابر سے روایت کی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اکل من هذه الشجرة جو شخص اس درخت کے پھل کو کھائے یرید الثوم اور مراد آپ کی لہسن کی فلا یخشانا فی مسجدنا تو وہ ہمارے مسجد میں نہ آئے ہمارے پاس. بچے یخشا کے معنی اصل میں ڈھانپنے کے ہوتے ہیں اور بعض یہ لفظ آنے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ہماری مسجد میں نہ آئے. کل تو ماں جانی تھی عطا کہتے ہیں تو میں نے الجابر سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا اس سے. تو جو آپ نے فرمایا کہ جو لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے تو الجابر سے فرمایا ماں ہو رہا ہوں یعنی اللہ نہیں. میرا گمان نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو کچا لہسن ہے وہ کھا کر نہ آئے. اگر پکا ہوا ہو تو پھر کھانے میں آنے میں کوئی مداخلہ نہیں کیونکہ سود جو ہوتی ہے وہ کچے میں ہوتی ہے اور پکا اگر کھائے تو اس میں نہیں ہوتی. وقال مخلد بن یزید عن ابن جریج الا نتنه. اور ابن جریج کی روایت میں یہاں یا مخلد بن یزید کی روایت میں یہاں پر الا نتنه جو ہے الا نتنه جو میرا مقصد جو حضور کا مجھے مقصد تھا وہ اس کی بدبو نقل کے معنی بدبو جو بدبو کی وجہ سے آپ نے منع فرمایا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه قدرات من بخور فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البخور فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببذل قال ابن وهب يعني طبقا فيه قدرات
ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر فلا ادري هو من قول قصة القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. وبه قال حدثنا جو بتلایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیہ بالقدر کی حضرات من بقول، آپ کے پاس لائی گئی ایک دیگ، قدر کا معنی دیگ کی حضرات من بقول، جس میں کچھ سبزیاں تھیں ترکاریوں میں، بقول جمع بقول ہے ترکاری کو کہتے ہیں، تو وجہ لہا بھی ہے تو آپ کو اس میں کوئی بو محسوس ہوئی، فسألہ آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اخبرنا بالواقعات میں بقول، تو آپ کو بتایا گیا اس کے اندر جو ترکاریاں تھی وہ بتائی گئی کہ یہ فقال قربوها الى بعض اصحابہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قریب کر دو اپنے اصحاب میں سے کسی کے بارے میں بتاؤ، ان کے پاس لے جاؤ، کان معروف آپ کے اصحاب میں سے جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ، فلما رآہ کریہ اکلہا، تو ان صحابی نے بھی جب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو پسند نہیں فرما رہے تو کچھ بھی کھانے کو ناپسند کیا وہاں نے، کہ جب حضور نہیں کھا رہے تو مجھے بھی نہیں کھانا چاہیے، فقال کل، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، فإنی اناجی مَلَّا تُناجی، کیونکہ میں مناجات کرتا ہوں، سرگوشیاں کرتا ہوں ان سے جن سے تم نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یا فرشتے، ان سے میری براہ راست بات چیت ہوتی ہے، تو میرے منہ میں اگر بو ہوگی تو یہ مناسب نہیں ہے، اس واسطے میں پرہیز کر رہا ہوں، لیکن تمہارا سے مناجات نہیں کرتے تم اللہ تعالیٰ سے یا فرشتوں سے، تو اس واسطے تمہارے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وقال احمد صالح بن حاتم بن قطیہ بن بدر، وہاں تو بدر کا لفظ تھا لیکن اس روایت میں بدر کا لفظ ہے، بدر کا معنی ہے خاص، سبق، بڑا تھا سبق، یعنی سبق کی خطرات، بولے مذکور لیث و ابو صفوان عن یونس قصہ، اور یہ قدر کا جو قصہ ہے یہ لیث اور ابو سفیان نے، ابو صفوان نے روایت نہیں کیا، اب یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ زہری کا اپنا قول تھا یا کوئی حدیث کا حصہ تھا جی۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وبه قال حدث باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے وضو اور نماز سے متعلق باتیں بیان کی ہیں کہ بچوں سے بھی وضو کرانا چاہیے اور ان سے غسل کرانا چاہیے اور طہارت کرانی چاہیے، اور ان کو جماعت میں اور عیدین میں بھی لے جانا چاہیے اور جنائز میں بھی۔ تو ویسے تو بچے غیر مکلف ہوتے ہیں لیکن ان کے جو سرپرست ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان کو عادت ڈلوانے کے لیے یہ سارے کام کریں، وضو بھی کرائیں اور نمازوں میں بھی لے جائیں اور عیدین میں بھی لے جائیں، بشرطے کہ وہ بچے اتنے ہوں کہ جو کچھ سمجھدار، ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر مسجد کے شور مچائیں یا مسجد کو ملوث کریں، خراب کریں۔ تو جب بچہ ایسا ہو جائے کہ جو سمجھدار ہو جائے، جس کی حد دوسری روایت میں 7 سال بیان فرمائی گئی ہے، تو 7 سال کے بعد بچے کو مسجد میں وضو وغیرہ بھی کرانا چاہیے اور نمازوں کا بھی اہتمام کرانا چاہیے۔ یہ آگے بات ساری حدیثیں بلا رہے ہیں جن میں بچوں کا نماز کے اندر یا وضو میں شریک ہونا مقبول ہے، اور وہ حدیثیں ساری پڑھی ہوئی ہیں جی۔ وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر عن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامه وصفوا عليه فقلت يا ابا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا ابن عباس نے بتایا کہ حضور نے قبر پر نماز پڑھی، اور عبداللہ بن عباس جو ہے وہ بچے تھے حضور کے زمانے میں، تو جو بھی نماز میں کچھ جی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سفيان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وبه قال حدثنا علي قال से जहाँ पर ये रवायत लाकर के वजूद जो होता है गुस्ल का वो तो मुख्तलिफ पर होता है बालिग होने के बाद, लेकिन इससे पहले जो कुछ है वो आदत डलवाने के लिए जी। وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال بت عند خالدي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شر معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرا ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأت ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم صلى فنام حتى نفخ فأتاه المنال يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن نفسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبي الجوفي رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى عصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال أقبلت راكبا على حمار عتان وأنا يومئذ قد لاحظت الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المنى إلى غير جدار فمررت بين يدي باب الصف فنظرت وأرسلت الأثار كفه ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم أن عائشة قال آثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال آثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. فبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال له رجل شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدت يعني من صغره أتى علم المجد من ذلك في رجل الخلق ثم أتى النساء فضعوهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حالتها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال عن بيته. حضرت अब्दुर्रहमान जो आबिद कह रहे हैं तो मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को सुना इस हालत में कि किसी शख्स ने उनसे कहा था, मैंने पूछा था कि शहीद तक खुरूज मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हाजिर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, यानी ईद की नमाज क्या जो है वो ईद का है, यानी जब आप ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए थे तो क्या आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हुए थे, हुजूर के साथ निकले थे? और नाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि हाँ मैं हुजूर के साथ गया था, वो लौला मकानी मिनहु लम्मा शहीद हो, और अगर मेरा कोई मर्तबा ना होता हुजूर के पास तो मैं आपके साथ न जाता, यानी जगह मुराद ये थी कि मैं जो बच्चा था तो बच्चों को ले जाने की हुजूर अकरम के साथ बच्चे का जाना कोई ऐसी मामूली की बात नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि नबी करीम मुझ पर बहुत शफकत फरमाते थे और मेरा एक मर्तबा था, यानी मकान था हुजूर के साथ, मेरा कुर्ब का मकान था, तकर्रुब हासिल था मुझे रसूल करीम के साथ, इस बात आप मुझे साथ ले गए। जो मतलब है
میرا مکان نہ ہوتا حضور کے ساتھ، یعنی مکان سے مراد ہے تقرب، قرب نہ ہوتا اور آپ اس پر چپن نہ فرماتے تو مجھے نہ لے کر جاتے، یعنی ملتے بھر۔ پھر آگے بتایا کہ اصل عالم الذی انتظاری تصویر الفل، آپ اس علم کے پاس تشریف لائے جو تصویر مسل کے گھر کے پاس تھا۔ کوئی عالم کے مراد یہاں پر جھنڈا بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جھنڈا لگا ہوا ہو، اور ستون کو بھی عالم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ستون ہو کہ جب اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو بات کیا، آپ تصویر کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو لے جانے لگیں اپنے حلم کے پاس، اور پھر اپنے حد ملاد کے کپڑے میں ڈالتی تھی اپنے زیور میں، پھر وہ حضور اور حضرت بلال گھر میں تشریف لے گئے۔ جی باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال آتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتمة حتى ناداه عمر ونام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض فلا يصلي يومئذ الا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. فبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عنزلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن فأباه الشعبة عن الأمر. جب تم سے تمہاری عورتیں رات کے وقت میں مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مبارک میں خواتین کو اجازت تھی مسجدوں میں آنے کی، اور حضور کے زمانے میں آیا کرتی تھی مسجدوں میں، لیکن امام بخاری کی روایتوں کو لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ عام طور سے رات کو آتی، جبکہ بے پردگی کا زیادہ احتمال نہ ہو۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا آنے سے۔ وجہ اس کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں خواتین آتی تھیں تو پردے کے اہتمام کے ساتھ آتی تھیں، عام طور سے رات کے وقت آتی تھیں اور بہت جلدی آ کر چلی جایا کرتی تھیں، اور کپڑے بھی ایسے زیب و زینت والے پہن کے نہیں آتے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کنہ یخرجن تفصیلات، وہ آتے نکلتی تھیں اس حالت میں تو ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، تو کوئی زیب و زینت نہیں کرتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتی، رات کے علاوہ دن میں بھی آتی ہیں اور زیب و زینت کر کے آتی ہیں، بچے کا کماپ کو اہتمام نہیں ہوتا، اس بات سے انہوں نے منع کر دیا۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لو رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر حضور نے دیکھ لیتے یہ صورتحال تو آپ بھی منع فرما دیں۔ وہ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے عمل کی تصدیق اور تائید فرمائی اور تمام صحابہ کرام نے تائید فرمائی۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مبارک میں بھی اگرچہ اجازت دی تھی عورتوں کو آنے کی، لیکن آپ نے ہمیشہ فضیلت کسی بات کی بیان فرمائی کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ بہت ساری احادیث ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ عورت کا اپنی کوٹڑی میں پڑھنا کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے، کمرے میں پڑھنا صحن میں پڑھنے سے افضل ہے، یعنی جتنا بھی اندر اور چھپ کر پڑھے نماز اتنا ہی آپ نے اس کو افضل قرار دیا۔ تو افضل تو خواتین کے لیے اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی ایک اور سعادت تھی، تو اس واسطے اس سعادت کے حصول کے لیے اجازت دی، ترغیب نہیں دی گئی لیکن اجازت دی گئی۔ تو وہ اجازت جو تھی وہ بھی مشروط تھی ان شرائط کے ساتھ کہ وہ کچھ زیب و زینت کر کے نہ آئیں، پردے کا اہتمام کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ محض اجازت تھی، کوئی فضیلت تھی نہیں، اور اجازت تھی اور وہ شرائط جو ہے مفقود ہوتی جا رہی ہیں، اس بات سے عمر نے منع کر دیا۔ جی
رواه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات لمروتهن ما يورثن من الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى الإمام هما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي وقال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أسجل فيها فأسمع بكاء السبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها معهم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما من النساء بني إسرائيل. فقلت لعمرة أبا منعنا؟ قالت نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. وبه قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث وفي مقام يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه ومسلم خلفنا. باب صلاة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو قال لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن زرع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاسعوا فامضوا. ये जुमा किताबुल जुमा है और जुमा का दिन जो है ये ज़माने जाहिलियत में यौमुल अरूबा कहते हैं। जुमा के दिन को यौमुल अरूबा कहते हैं और अहले अरब के यहाँ ये दिन शुरू से ऐसा चला आता था कि जिसमें अहले अरब जो है वो कहीं जमा होते हैं और खुद इब्न साइदा जो मशहूर खतीब था अरबों का उसके बारे में बाद रिवायत से मालूम होता है कि यौमुल अरूबा में लोगों को जमा करके और खुतबा भी दिया जाता। ये बात तो जाहिलियत से चली है। फिर जब इस्लाम आया तो मक्का मुकर्रमा में जुमा फर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा से लोग मुसलमान हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा किराम को अपने से पहले भेज किया था मदीना मुनव्वरा। उनमें हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा और सालिम मौला अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह ये भी शामिल। तो असअद इब्न ज़ुरारा जो है वो जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां से लोगों ने शायद
ان سے درخواست کی ہوگی کہ کوئی وقت ایسا مقرر کریں جس میں آپ ہمیں کچھ باتیں چیز کی بتایا کریں. تو ایسا جس میں دورانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کر کے خطبہ بھی دیا کرتے تھے. یہ جمعہ کے فرضیت سے پہلے کی بات. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائد بنی خبا 14 دن خبا میں قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر جب آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ جانے کے لیے تو راستے میں بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو وہاں جمعہ فرض ہوا اور جمعہ فرض ہوا. پہلا جمعہ آپ نے وہیں پر بنو سالم کے محلے میں ادا فرمایا. آج بھی وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے, وہ مسجد الجمعہ کہلاتی ہے. تو وہاں پر سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا. اس کے بعد سے پھر جمعہ کی فرضیت آئی. تو یہاں آباد تعالیٰ کے ساتھ دخل کیا ہے جانوبیہ جسرات میں جمعہ کی فقاء ولادت اللہ وغیرہ روپیہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور پھر بتا دیا کہ فقاء کے معنی دوڑنا نہیں ہے بلکہ فوج یعنی جلدی چل جانا. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعه بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعن حدثوا انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهذا على الله لو فالناس لناتيه تبعهم اليهود غدا والنصارى بعد غد. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی ایک دن کو اپنے لیے عبادت کا دن قرار دیں جس میں دوسرے معاشی مشغلوں کو کم کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. تو یہودیوں نے یوم السبت کو اختیار کیا شنیچر کے دن اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق فرمائی تھی تو اتوار کے دن سے شروع کیا تھا زمین آسمان وغیرہ کو پیدا کرنا اور پھر جمعہ پر جا کر ختم کیا 6 دن میں پیدا اور ہفتے کے دن جو ہے وہ فارغ ہو گئے سارے تخلیق سے. تو ہفتے کے دن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی منائی یعنی 6 دن کام وہ کیا تخلیق کی 7ویں دن گویا آرام کیا یا چھٹی کی تو کہتے ہم بھی چھٹی سب کو کریں گے. پھر ان پر حکم بھی آ گیا سب کا اسی کی وجہ سے. نصارہ نے یہ کہا کہ سارے دنوں میں وہ دن سب سے زیادہ اہم ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات شروع کی اور وہ ہے اتوار کا دن. زیادہ انہوں نے اتوار کے دن کو مقرر کر دیا. لیکن امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا گیا. تو حدیث کے انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ان امتوں کو اختیار دیا گیا تھا تو وہ دنوں میں سے 2 دن منتخب کر لیں لیکن اس میں تھوڑی سی آزمائش کی تھی کہ کون سا دن منتخب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دن تھا جمعہ. تو لیکن یہودیوں کو کا جو اپنا اجتہاد کیا
تو وہ جمعہ تک نہ پہنچ سکے بلکہ تب تک پہنچے، سہارا نے اتحاد کیا تو وہ جمعہ تک نہ پہنچے بلکہ اتوار کو پہنچے، اتوار تک پہنچے. تو ان کا اتحاد اللہ جل جلالہ کی اصل منشا کے اوپر واقع نہیں ہوا، اور امت محمدیہ علیہ السلام کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق واقع ہوا. اگرچہ چونکہ ان کو اختیار دیا گیا تھا، اس واسطے سب کے اختیار کر دینے پر یا احد کے اختیار کر دینے پر ان سے کوئی باقاعدہ یا ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ جو وہ اگر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. تو یہ بات امت محمدیہ علیہ السلام کو نصیب ہوئی. تو بارش کا حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم ہیں تو آخر میں آنے والے جو یہود اور نصارہ کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم آگے جانے والے ہوں گے. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، بَيْدَ أَنَّهُمْ یعنی غیر أَنَّهُمْ، البتہ کے معنی میں آتا ہے کہ البتہ ان لوگوں کو یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی ہم سے پہلے، پھر ہمارا جو محمد کی قدرت علیہ، اور پھر یہ ایک دن تھا جس جو ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا. فرض کرنے کے معنی یہ تو وہی بات ان کو اختیار کیا گیا تھا کہ کوئی دن ایسا مقرر کرو کہ جن کے اندر تم عبادت کے اوپر زیادہ زور دو. فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، تو اس میں ان کا اختلاف ہو گیا کہ یہودیوں نے سب مقرر کیا، نصارہ نے احد مقرر کیا. فَهَدَانَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ وہ دن ہم نے جمعہ کا مقرر کیا. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، اب سارے لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے ہیں اس دن کے معاملے میں، اس لیے کہ ہم جمعہ کے دن وہ دن مقرر کرتے ہیں، جمعہ کے دن عبادت کرتے ہیں. وہ یہود غدن و نصارہ بعد غدن، اور یہودی جو ہیں وہ ہمارے ایک دن کے بعد اور نصارہ 2 دن کے بعد وہ عبادت کا دن مقرر کرتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ جمعہ کا دن مقرر کرتے ہیں، تو ہمارا جو عبادت کا دن ہے وہ پہلے آتا ہے، اور یہودیوں کا 1 دن بعد اور ہندوستانیوں کا 2 دن بعد. تو اس واسطے ہم جو ہیں صادق ہیں ان سب لوگوں. جی باب قول الغسل يوم الجمعة وهل على السبيل شهود يوم الجمعة وعلى النساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. یہ جو حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ میں آئے تو غسل کرے، تو بظاہر تو صیغہ امر کا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ بعض اہل ظاہر نے یہی کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے. اور پیچھے جو حدیث گزری اور آگے بھی آئے گی کہ الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل مختلف، اس میں واجب کا لفظ بھی ہے. اس سے بھی یہ اہل ظاہر استدلال کر کے کہتے ہیں کہ غسل کرنا واجب ہے. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور سنت ہے، واجب نہیں. اور واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اول تو آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو اس میں بیچ میں حضرت عثمان آئے تو حضرت عمر نے ان کو ٹوکا کہ دیر میں کیوں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا اور اچانک میں اذان کی آواز سنی تو میں جلدی سے وضو کر کے آ گیا. تو حضرت عمر نے ان پر نصیحت کی کہ اچھا وضو کر کے آ گئے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا ہے. یہ کہا تو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب جا کر غسل کرو، یا یہ کہ کسی واجب کا ترک سے ہوا تمہاری اوپر سے واجب نہیں تھا. دوسرا آگے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آنے والی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ شروع میں
لوگ جو تھے وہ محنت کا کام کرتے تھے، مشقت کا کام کرتے تھے اپنے کھیتوں پر وغیرہ پر، اور اسی حالت میں اٹھ کر چلے آتے تھے جمعہ کے دن۔ مسجد کی تنگ اور آدمی زیادہ ہوتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے، پسینہ آتا تھا، اس کی وجہ سے بو پھیل جاتی تھی مسجد کے اندر۔ تو اس بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جمہور یہ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے ضروری قرار دیا غسل کو، لیکن وہ غسل کو ضروری قرار دینا معلول بعلت، اور علت کیا تھی؟ بدبو کا مسجد کے اندر پھیل جانا۔ تو بعد میں جب یہ صورتحال نہیں رہی اور ذرا فراخی ہو گئی اور کپڑے بھی لوگ ٹھیک ٹھاک پہننے لگے، تو اس صورت میں پھر بعد میں اس کی وجوب کو اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک توجہ تو اس کی یہ کی جاتی ہے، اور بعض آپ کہتے ہیں کہ جہاں واجب کا لفظ آیا ہے تو واجب کے معنی قریب فرض ہونے کے نہیں ہے وہاں پر، بلکہ حق ہونے کے، غسل حق ہے، برحق۔ واجب کا اطلاق بعض اوقات برحق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی وہ بھی جی رقم دوائی کی آواز جمعے کے دن جو چھٹی کرنا ہے کی بنا پر جو چھٹی کرنا ہوگا، تو جب عبادت کے لیے فارغ کرنا، اس صورت میں اگر کوئی جمعے کے دن چھٹی نہ کرے کیا دن چھٹی کرنا، جیسے اتوار کے دن پاکستانی ہو رہے ہیں، اس صورت میں جو آیا ہے جمعے کے سلسلے سے آراز کرنا تو لازم نہیں ہوگا، اور دوسرے کے اعتبار نہیں ہے۔ جمعہ کے دن چھٹی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جو اصل تقاضا ہے جمعے کے دن کا وہ یہ کہ آدمی اس میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرے، لیکن اس کے باوجود اگر چھٹی نہ کرے اور اپنا کام بھی کرے اور ساتھ میں جمعہ کے وقت میں عبادت کا بھی اہتمام کرے تو کوئی ناجائز نہیں، بلکہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور ابتغاء من فضل اللہ عام طور سے اس طرح ہوتی ہے قرآن کی تجارت کے، تو اس میں اجازت دی گئی ہے کہ بھائی جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور تجارت کی کرو۔ تو اس کے معنی یہ کہ چھٹی کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن جس طرح جمعہ کے دن چھٹی کرنا ضروری نہیں ہے، ہفتے کے کسی اور دن میں بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کرنی ہی ہو، ہفتے میں کوئی چھٹی کرنی ہو تو یقیناً جمعہ کا دن اس کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن اس کا مقصود یہ ہے کہ آدمی دوسرے کام دھندوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہو، لہذا جب چھٹی کرنی ہے تو اس دن کرنا بہتر ہے تاکہ آدمی اس دن اور کوئی ذمہ داری انسان کے سر پر نہ ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہو سکے۔ سمجھ گئے؟ البتہ کسی اور دن چھٹی کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اتوار کے دن چھٹی کرنے میں یہ خرابی ہے کہ یہ اصلاً یہ اس میں مشابہت ہے نصارہ کے ساتھ، تو نصارہ جو ہے وہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور یہ مشابہت کوئی اچھی بات نہیں، سمجھے نا؟ یہ خود بذات خود کراہت سے خالی ہے، لہذا اگر چھٹی کرنی ہو تو کس دن کرنی چاہیے؟ جمعہ کے دن۔ البتہ کوئی آدمی نہ کرے چھٹی، سارے ہفتے کام کرے تو کوئی بتائے کی بات نہیں، اس میں کوئی نہیں۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التعدين فلم أجد أن توضأت. قال بل الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دوران سے وہ کھڑے ہوئے جب خطبے میں جمعہ کے دن جتنے میں صاحب آئے مہاجرین اولین میں، اور دوسری روایت میں تصریح ہے کہ یہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فنادہ عمر حضرت عمر نے آواز دی کہ ایت الساعۃ الحادی، یہ کون سا وقت آنے ہے؟ کہتے کہ 26 بات کا سمجھ کہ آپ دیر سے آئے نماز کے لیے. قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول ہو گیا نا، فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التاذین، تو میں لوٹ کر نہیں آیا اپنے گھر والوں کے پاس یہاں تک کہ میں نے اذان گھر پہنچتے مجھے اذان سنی. فلم ازد انتر ہوتا، تو میں نے دیر نہیں لگائی سوائے پر اس کام کے کہ میں نے وضو کیا. قال الوضوء ایضا، مطلب فرمایا کہ وضو کرنا اور بھی دوسری بری بات ہے، ایک تو دیر سے آنا، دوسرے سے وضو پر اجتماع کرنا. وقال علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا جاتا ہے. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سفيان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعه. وبسند متصل منا الى الامام الحمام حافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري الجوفي رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وفيوده وبركاته آمين. وبه قال حدثنا علي قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال عبد الله هو أخو محمد أبو ابن سلیم انصاری جو حدیث پر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہم الغسل جو مجمع غسل کو اشهد انه واجب، غسل کے بارے میں تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ واجب ہے، لیکن مسواک کرنا، استنان اور طیب خوشبو لگانا اللہ تعالیٰ اس جگہ جانتے ہیں کہ واجب ہے. لیکن حدیث میں اسی طرح آیا ہے کہ الغسل یوم الجمعہ کے واجب علی کل مسلم اور استنان واجب مطلب سمجھے بھائیوں. جمہور کے نزدیک جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں کام مستحبات میں سے ہیں لیکن واجب نہیں. قال عبداللہ کو آپ کو محمد المنکدر رضی اللہ عنہ ابو بکر حافظہ رضا عنہ وکرم الاشد وسعید بن بلال حضرت مکان محمد المنکدر سننا بھی ابو بکر واقعہ یا اللہ. باب فضل الجمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. یہ حضرت ہریرہ سے معلوم حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب غسل کرے جماعت کے غسل جنابت کرے. اس کے معنی بعض مراد نے بیان کیے ہیں کہ باقی غسل جنابت کرے جمعہ کے دن، یعنی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے صحبت کر کے پھر غسل جنابت کرے. وہ یہ بھی آداب جمعہ میں سے جیسے کہ احرام کے وقت میں صحبت جو ہے یہ آداب میں سے ہے تاکہ آدمی صالح الذہن ہو کر حج کا افعال ادا کرے. ایسے ہی جمعہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آداب جمعہ میں سے ہے تاکہ آدمی یکسو ہو کر عبادت کی طرف متوجہ ہو. اور دوسرے اللہ کا کہنا یہ ہے کہ غسل جنازہ جو ہے یہ دراصل یہ صفت ہے غسل کی، یعنی مخصوص یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً جنابت کو اس کو غسل
سے جنابت کرے، بلکہ مراد یہ کہ غسل ایسا کرے جیسا کہ جنابت کی حالت میں کرتا ہے، یعنی جتنے اہتمام کے ساتھ آدمی جنابت کی حالت کو غسل کرتا ہے اتنے ہی اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن کو غسل کرے. ثم پھر نکلے جمعہ کے لیے، تو کہنما قربہ بدن، تو صبح نکل جائے، یعنی کئی ساعت میں نکل جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے بدن کی قربانی کی. ومن رہا ساعت ثانیہ، اور جو دوسرے دن ساعت میں جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی. ومن رہا ساعت ثالثہ، اور تیسری ساعت میں کوئی جائے تو کہنما قربہ کبشن اخرن، ایسا جیسے کہ کوئی بڑے سنگوں والا میڈھا اس نے قربان کیا. ومن رہا ساعت رابعہ، چوتھی رات ساعت میں جو جائے تو کہنما قربہ نجاجہ، ایسا جیسے کہ مرغی قربان. ومن رہا ساعت الخامسہ، اور پانچویں ساعت میں جائے تو کہنما قربہ بینا، ایسا جیسے انڈے کی قربانی. انڈا قربانی کے بعد یہاں پر صدقہ ہے کہ انڈے کو صدقہ کریں. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اس کے بعد جب امام نکل آئے خطبہ دینے کے لیے، فَحَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو ملائکہ جو ہے پھر وہ اپنے رجسٹر بند کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اس ذکر کو سننے کے لیے جو امام خطبے میں کرتا ہے. ارے سمجھو بھائیو، یہ 5 ساعتوں کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا بھی پہلے آدمی جائے اتنی بڑی قربانی کا اجر اس کو ملتا ہے. اب یہ 5 ساعتیں کب سے ہیں، کب سے شروع ہوگی، اس میں 2 قول ہیں. ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ 5 ساعتیں زوال کے بعد، زوال سے شروع، زوال ہوتے ہی پہلی ساعت، زوال ہونے سے لے کر اور خطبہ شروع ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دو، ہر حصہ جو ہے وہ 1 ساعت. ارے سمجھے، انہوں نے آسانی کر دی امام مالک زیادہ. اگر وہ جب صبح سے تو اپنا سوتا ہوتا رہے اور زوال ہوتے ہی پہنچ جائے مسجد میں، تو وہ بدنہ قربان کرنے کی فضیلت اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ساعات جو ہیں جو شروع ہو رہی ہیں شروع آفتاب سے، تو بدنہ اس کو ملے گا جو شروع آفتاب کے متصل جائے. ارے سمجھو، تو گویا ان کے لیے صورتحال کیا ہے کہ شروع آفتاب سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دو. تو جو پہلے حصے میں جائے گا وہ بدنے کا حقدار ہوگا، دوسرے میں جائے گا تو وہ گائے کا تو قربانی کا اجر ملے گا، تیسرے میں جائے گا تو میڈے کی، چوتھے میں جائے گا تو مرغی کی، اور 5 میں جائے گا تو. ارے سمجھے نا، باقی ہمارے طلبا میں تو انڈے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ماشاء اللہ بنیاد ہے. تو یہ ان کے نزدیک، جمہور کے نزدیک فضیلت حاصل کرنے کے لیے صبح سے جانا پڑتا. چنانچہ بہت سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اسی پر عمل کرتے رہے کہ شروع سے جاتے تھے. بہرحال حدیث کے الفاظ سے جو ہے دونوں کا اعتماد ہے حدیث کے الفاظ، اور ظاہر ہے کہ جمہور کا قول عاقبت ہے اور امام مالک کا قول جو ایسر ہے، آسان تر ہے. اللہ تعالیٰ پہلے والے قول پر عمل کی توفیق دے تو زیادہ بہتر. چلیے. باب به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ان عمر بن الخطاب بينهما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب لما تحدثون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ انوار الحق. ہیں؟ انوار الحق. انوار الحق. اور پہلے والے کا کیا نام تھا؟ منصور. محمد منصور. منصور. ٹھیک ہے جی. باب الدهن للجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى. دونوں سے مراد یہاں پر تیل بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد خوشبو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ رکت جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا تیل ہوتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ. یہ لام اللہ مل کر حسر کے لیے آتے ہیں تو مانا کیا ہوئے کہ جو شخص بھی غسل کرے جمعہ کے دن اور یتفقد المستطاع جتنا بھی طاقت میں ہو طہارت حاصل کرے بجٹ چاہیے تو میری دوگنی اور اپنا تیل بھی لگائے او کھائے او جمت تو ملتی ہوئی بیٹھی یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے کچھ لگائے اپنے جسم پر. یہ او جو ہے یہ تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی یہ ہے یا تیل لگائے یا خوشبو لگائے اور یہ او جو ہے یعنی وہ تبدیل کے لیے ہو سکتا ہے اور یہ تفصیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں تو دو نہیں کی ہے تفصیل آگے کرتی یہ منصوب ہوتی ہے دونوں ثم یخرج پھر نکلے نماز کے لیے فلا یفرق بین اور دو آدمیوں کے درمیان تفصیل نہ کرے یعنی گٹروں کو خرابتا ہوا لوگوں کی سبوں کو چیلتا ہوا آگے نہ جائے بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے تو مسل کی ماں کو بڑھے پھر جو اس کو مقدر ہے اس کی نماز پڑھے ثم ينصت اذا تكلم پھر خاموش رہے جب امام بات کرنا شروع کرے. جو شخص یہ کام کرے گا تو غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى. ارے سمجھ لو یہ فضیلت ہے کہ اس کے اور اگلے جمعہ کے درمیان اس سے جو گناہ کرتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر اس نے یہ اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا. ارے سمجھ گیا بھائی چلو. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس وأما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه.
باب ما يلبس أحسن ما يجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى قلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله الذي اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلل فأعطى عمر بن الخطاب منها خلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقال قلت في خلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتبها لبستها فكساها عمر لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخله بمكة مشركا. یہ حدیث ہے، اس میں پہلے تو تجربہ کی بات تو یہ ہے اس کا کہ جل بسو اکثر نماز جمعہ کے دن آدمی کو پہلے چاہیے ایسے کپڑے تو اس کے بہتر کپڑے اس کے پاس ہو تو وہ پہننے چاہیے. اب اس میں جو حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے کہ صحیح بخاری میں بہت سی جگہوں پر، لیکن یہاں پہلی بار حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رأى خلة سیاہا عند باب المسجد. حضرت عمر نے ایک ریشمی جوڑا دیکھا جو مسجد کے دروازے کے پاس گزرا. سیارہ ایک ایسے جوڑے کو کہتے ہیں کہ جو چادریں ہوتی ہیں اصل میں، اور ان چادروں کے اندر ریشم ملا ہوا ہوتا ہے. ریشم قسم کی چادریں ان کا بنا ہوا کوئی جوڑا بک رہا تھا مسجد کے دروازے. اور اگلے اسی حدیث سے میں آگے آیات پڑھیں گے تو جو شخص بیچنے والا تھا اس کا نام تو طالب نامی آدمی یہ ریشم جوڑے مسجد کے باہر دروازے کے پاس بیچ رہا. فقال حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لو اشتریتها به فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك. کیا آپ اس کو خرید لیں یہ جوڑا اور یہ پہنا کریں جمعہ کے دن، اور اس وقت جب کہ آپ کے پاس وقت کے لوگ آئے، مختلف قبائل کے لوگ اس کی شکل میں آئے. سمجھے نا؟ تو یعنی حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ یہ جوڑا اچھا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ہے کہ آپ جمعہ کو جب آئیں خطبہ دینے کے لیے کوئی پہن کر آئیں، اور جب آپ سے ملنے کے لیے لوگ بغوث والے آتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ پہنے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فرمایا کہ انما جلبت هذه من لا خلاق له في الآخرة. آپ نے فرمایا کہ جوڑا تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ، کیونکہ یہ ریشمی ہے اور ریشم مردوں کے لیے منع ہے، تو اس واسطے یہ تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ. بات ختم ہو گئی، آپ نے وہ جوڑا نہیں خریدا. حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها خلل. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی کپڑے سے بنے ہوئے کچھ جوڑے آ گئے تھے. ہمارے غنیمت میں آ گئے ہوں گے مثلا. عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ منها خلل، تو آپ نے حضرت عمر کو ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہدیے کے طور پر دیا. فقال عمر، تو عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کسوت دیا،
آپ نے یہ مجھے پہنا دیا. اصل میں کتھا یسو کے رفی مانا تو ہوتے ہیں پہنا دینا، کسی دوسرے کو کوئی کپڑا پہنا. لیکن محاورے میں یہ کسی کپڑے کو ہدیے کے طور پر دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی کپڑا دیا جاتا ہے اس کی جیسے پہنے آدمی. ارے سمجھے نا، یہاں تصور کا جہاد کا مانا یہ نہیں کہ پہنا دیا آپ نے، بلکہ مانا کیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدیہ کے طور پر دیا. وقت کھلتا پھر کھلتا تو تاریخ نہ کھلتا، جبکہ آپ نے تاریخ کے جوڑے کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی جو فرمائی تھی. میں نے کہتے نا کہ وہ جو بات ہے مسجد کے بعد بک رہا تھا وہ بیچنے والا وہ تاریخ تھا، تو وہ جو بیچ رہا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو وہ پہلے اس کو کاغذ کا کوئی حصہ نہ ہو. تو اس کے باوجود آپ نے مجھے یہ ہدیے میں دے دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لم اقصو کہا لے کر میں نے یہ تمہیں نہیں دیا اس لیے تاکہ تم پہنو. سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک چیز تو ہے، تو خود پہننا تو اب سے جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کو پہنا سکتے ہیں، بازار میں بیچ کر اس سے پیسے آگے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پہنانے کے لیے نہیں دیا. بعد میں کہتے ہیں فقطہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عقل لہو بنقطہ مسلمہ. بعد میں عمر نے وہ ہدیے کے طور پر دے دیا اپنے ایک بھائی کو جو مکے میں تھا مشرک. ارے سمجھا بھائیو، اس حدیث سے امام بخاری نے بہت سارے مسائل مستنبط کیا ہے، مختلف تراجم میں ابواب مختلف کتابوں میں قائم کر سکتے. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں مقصود ہے کہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا جو ہے وہ مطلوب ہے، کیونکہ جب حضرت عمر نے جو فرمایا کہ آپ جو خریدتے ہیں آپ جمعہ کے دن پہنا کریں، تو حضور نے اس کے نہ پہننے کی وجہ یہ تو بیان فرمائی کہ یہ کیونکہ ریشمی ہے اور ریشم پہننا جائز نہیں ہے، اس بات سے نہیں پہنتا. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرے وہ جمعہ کے دن پہنا کریں، جمعہ کی کیا خصوصیت ہے جمعہ کے دن کو پہنیں، اس پر کوئی یقین نہیں پڑا. معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن پہننا جو ہے وہ مطلوب ہے ایسے کپڑے پہننا، وہ چلتے کہ وہ حلال ہے. اور یہی بات تجمل للوجود جو آپ کو پوری جگہ باپ کہتے ہیں بابو تجمل للوجود کہ جو کوئی ملنے کے لیے آئے مہمان اس کے لیے آدمی اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے انتظار میں تو تجمل کرے خوبصورتی حاصل کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ریاکاری میں شامل نہیں سکتا. سمجھے نا؟ آخری بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ جو جوڑا ہے کہ آپ نے مشرک بھائی کو دیا مکہ مکرمہ. ویسے عام حالات میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر کو بھی کسی ناجائز کام میں مدد، چاہے وہ کام اس کی نظر میں جائز ہو. ارے سمجھو، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اہل کتاب میں سے ہے، مثلا اس کے مذہب میں تو جائز ہے شراب، لیکن مسلمان اس کو پلائے شراب یہ جائز ہے. تو ناجائز کام میں براہ راست مدد دینا کسی کافر کو بھی جائز نہیں ہے مسلمان کو. یہاں شکایت یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے وہ ریشم کا جوڑا اپنے مشرک بھائی کو دیا. اب اس کے نزدیک تو ریشم غیر ریشم میں کوئی فرق نہیں تھا، تو اس نے پہنا ہو وہ حکومت سبب بنے اس کو پہنے. ارے سمجھو، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس عمل پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت ہے. تو عمر نے کیا تو یہ کام، لیکن آپ کے علم میں آیا ہو اور آپ نے اس کی تائید اور تقریر فرمائی ہو، یہ کہیں ثابت نہیں.
لہٰذا اس باتوں سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ مشرک کو ریشمی جوڑا دیا جا سکتا ہے، ایک توجہ سے اس چیز ہے۔ دوسری توجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کپڑا اس نوعیت کا تھا کہ وہ پہننے ہی کے لیے وضع نہیں ہوا تھا، بلکہ چادر کے طور پر اوڑھنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ارے سمجھو نا، تو کافر یا مشرک کو کوئی ایسا عمل کرنے میں مدد دینا جو خالصتاً حرام ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز دینا جس کا وہ جائز طور پر بھی استعمال کر سکتا ہو اور ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہو، تو ایسی چیز دینے میں کوئی برا نہیں۔ کوئی چادر ایسی تھی کہ وہ اگر اوڑھ کر استعمال کرتا ہے جائز ہوتی، اپنی عورتوں کو دے دیتا تو بھی جائز ہوتی، بازار میں بیچ دیتا تو بھی جائز ہوتی، صرف ایک صورت کی ناجائز ہونے کی کہ خود پہن، سمجھے نا، کہ کیونکہ مختلف احتمالات تھے اور جب اس کے عمل پر موقوف تھا کہ وہ کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس واسطے تو بنے اس کو گوارا کر سمجھ گئے بھائیوں؟ چلو بسم الله الرحمن الرحيم. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وكيوله وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي وقال لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وبه قال حدثنا أبو ہر جگہ پڑھی آپ نے، لیکن تو پھر امام بخاری کا عجیب معاملہ ہے، کتاب الوضو میں نہیں لایا کرتے، بعد ہی قائم ہوتے سواک کا، اور پوری کتاب الوضو میں کہیں سواک کا ذکر نہیں، یہاں جمعہ میں نکال دیے گئے، اور وجہ بتایا یہ معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کے اپنے مذہب، ان کے اپنے شرط کے مطابق جو حدیث تھی وہ یہی چیز یہاں پر نکالی ہے، لہٰذا تم بالسواک کی معقول کر۔ اب اگر اس کو نکالتے کتاب الوضو میں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا کہ امام بخاری کے نزدیک مسواک جو ہے وہ سنت خلاف، جیسا کہ امام شافعی پڑھا ہے اس طرح، امام شافعی کہتے ہیں سنت خلاف ہے، حنفیہ کہتے ہیں سنت وضو ہے۔ تو اگر وہاں نکالتے اور باقی خلاف والی حدیث نکالتے تو اس سے تائید ہوتی کس کی؟ شافعی۔ اور خود ان کا مسلک جو ہے وہ حنفیہ کے مطابق، یعنی یہ سواک کو سنت وضو مانتے ہیں نہ کہ سنت خلاف، اس واسطے وہاں نہیں نکالتے، جہاں لے کر جی۔ وبه قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن خباب قال حدثنا انس رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور بن حسين عن ابي هريره عن حذيفه رضي الله عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يسبح باب من تسوق بسواك غيره. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطاني فقسمته ثم مدحته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند الى صدره. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرملة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرآن.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے دن جمعہ کے دن فجر میں یا سورتیں پڑھا کرتے تھے، اسلامی تنظیم سجدہ اور حل عطا انسان شین سجدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن جو سورتیں تلاوت ہوتا ہے، تو اس میں بات تفریح پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ آتا ہے کہ فلاں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صورتیں پڑھتے تھے، جیسے آپ جائے گا جمعہ میں تو